آمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں، بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تائید سے ہمیں وہ دن نصیب ہوا کہ اپنے اس بستی کے اس مدرسے کو، جو بہت قدیمی ہے اور خستہ حالت میں تھا، آج ہم اسے دلہن کی طرح سے سجا ہوا اور تمام آرائشوں اور سہولتوں کے ساتھ اس بلڈنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بلڈنگ ہمیں خود ایک پیغام دے رہی ہے، جس پیغام کے سلسلے سے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے حصے میں، انسان کے نصیب میں، یا انسان کے لیے وہی فراہم ہوتا ہے، وہی حاصل ہوتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. دیکھیے، یہ آیت میں جو اللہ نے پیغام دیا ہے کہ الا ما سعی، جو کوشش کرے گا وہی اس کو ملے گا. اب یہ بہت وسیع چیز ہے، اس کو سمجھیے، اور اس کو آج ہم موجودہ دور کے لحاظ سے اب یہ سمجھانا چاہتے ہیں. فرض کیجئے کہ گورنمنٹ نے 10,000 یا 1 لاکھ ٹیچروں کی ویکنسی نکالی ہے، ٹیچروں کی ضرورت کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے شرط یہ رکھا ہے کہ وہ اسٹیٹ ہو یا سی ٹیٹ ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایک عہدہ رکھا سی ٹیٹ کا، تو اب اس کے لیے کون لائق بنے گا؟ وہی لوگ لائق بنیں گے، وہی اس مقام تک پہنچیں گے جنہوں نے اس تعلیمی مرحلے کو پورا کیا ہو. ورنہ رزق کے اسباب آپ کے گھر تک پہنچائے گئے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ رزق کو حاصل کر سکیں. تو اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ الا ما سعی. اگر تمہیں سرکاری طور پر، میں مثال دے رہا ہوں، کہ اگر تمہیں ٹیچر بننا ہے تو کوشش یہ کرو، ضروری یہ ہے کہ ہائی اسکول، انٹر کے بعد بی اے، اور اس کے بعد تب پھر سی ٹیٹ کیجئے، تب کہیں جا کر کے آپ کو یہ نوکری ملے گی. اگر آپ اس مرحلے میں تک پہنچے ہی نہیں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یہ دنیا کی بات ہے. بہت سی سرکاری جاب جو اعلان ہوتی ہے، جس کے لیے ڈگریوں کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ جس چیز کی ہم کوشش کریں گے وہی چیز ہمیں حاصل ہوگی. اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کیا، ہم اپنے بچے کو یہیں چھوڑ دیے، وہ گھومتا رہا، ٹہلتا رہا، مدرسے میں داخلہ اگر کرا بھی دیا، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس پر توجہ ہی نہیں دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے علمی مرحلہ بلند ہوتا جائے گا، وہ لڑکا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، نتیجے میں وہ مدرسہ دیکھ کے بھاگے گا.
کیوں بھاگے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت آئی ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے۔ تو اس لیے ضروری ہے دونوں چیزیں کہ بہترین تعلیم کا جو بندوبست ہو، تو ان کے گارجین بھی، ان کے سرپرستان بھی، ان کے والدین بھی اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف متوجہ رہیں، نگرانی کرتے رہیں کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہی ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہی انسان کو ملے گا جو وہ کوشش کرے گا۔ یہ تو مثلاً ہم نے دنیا سے متعلق بات کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا سے دین جدا نہیں ہے، یا دین سے دنیا جدا نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دونوں کو ہم الگ الگ بانٹ لے رہے ہیں، کیونکہ دین کی ضرورت ہر قدم پر انسان کو ہے، اور دنیا کی بھی ضرورت ہر قدم پہ ہے۔ بغیر اس کے انسان کی زندگی گزر نہیں سکتا۔ لوگ اپنے کو چاہے جتنا بھی آزاد خیال تصور کریں، دین سے اپنے کو بالکل دور کر کے سوچیں، مگر وہ دین سے دور نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دین حق پر ہیں، آزاد خیال ہو کر کے دین حق کو چھوڑ کے دین باطل کو اپنا لیں، لیکن رہیں گے آپ دین پر، دین سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا۔ تو اب دین کے سلسلے میں بھی اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی منزل تک آ کے رک جاتا ہے، نماز روزہ بھی انجام دے رہا ہے، مگر اسی پیغام تک رک جاتا ہے، تو وہ دین جو حاصل کر رہا ہے وہ ادھورا حاصل کر رہا ہے، اس لیے کہ دین نہ مکمل لا الہ الا اللہ سے ہوا ہے، نہ محمد رسول اللہ سے ہوا ہے، نہ نماز سے ہوا ہے، نہ روزہ سے ہوا ہے، نہ حج سے ہوا ہے، بلکہ دین مکمل ہوا ہے غدیر خم میں مولا کائنات کی ولایت سے۔ تو جب تک علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ کا کلمہ نہ ورد ہو جائے تب تک دین بھی مکمل نہ ہوگا اور نہ نجات ملے گی۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، اب مختصر وقت میں لے کر کے یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب اتنی اچھی شاندار عمارت یہ بھی ہمیں خود پیغام دے رہی ہے کہ کاظم مظہری صاحب نے واقعی دل و جان سے کوشش کیا، اور ایسے عالم میں دیکھیے بہت بڑی بات ہے، اس چیز کا علم ہونے کے باوجود کہ آج جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کے ہم ہمیشہ مالک نہیں رہیں گے۔ وہ آدمی جو اپنے حاصل ہونے والی چیز کے لیے یہ سوچتا ہو کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، وہ سب کوششیں کرے گا، مگر یہ بہت بڑا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قوم کے لیے کر رہے ہیں، قومی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو کاظم حسین مظہری صاحب لے کر کے اٹھے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی نیت میں خلوص پایا جا رہا ہے، اور یہ خلوص کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ کام جو ہونا ناممکن نظر ہو رہا تھا آج وہ ہمارے سامنے ہو کر کے موجود ہے۔ اب قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کثیر تعداد میں مدرسے میں بھیجیں اور ساتھ میں نگرانی بھی رکھیں، تاکہ جس مقصد کے تحت یہ ادارہ جو قدیمی ادارہ چلا آ رہا ہے، جس کی بہترین عمارت بھی قائم ہوئی، اور یہ بھی خاص بات یہ ہے کہ صرف مدرسہ حسینیہ عمارت نہیں ہے، بلکہ اب آپ دیکھیں، بس اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے، ذرا دیکھیے کہ انہوں نے اچھی تعلیم کے لیے 15 کم سے کم اساتذہ کا انتظام کیا ہے، اور وہ بھی اساتذہ اور ملازمین کو ماہ بماہ تنخواہ دیتے رہنا، اور اتنی بھی تنخواہ کم نہ رہے کہ جس کی وجہ سے یہ پڑھانے والا سوچے کہ یار ہم یہاں اتنی محنت سے پڑھا رہے ہیں، فلاں مدرسوں میں تو اور زیادہ تنخواہ مل رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے ایک معیار بنایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے بلڈنگ بنا لینا آسان ہے، کیونکہ
ہم نے کسی سے بھی ڈونر سے درخواست کیا، قبول کر لیا اس نے، اور اس کے پاس دولت تھی، اس نے دے دیا، بلڈنگ بن گئی۔ بن جانا آسان ہے مگر اس کا استعمال کرنا یہ بہت مشکل ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہاتھی خریدنا آسان ہے مگر ہاتھی کا پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کو روزانہ خوراک چاہیے۔ ایسے 15 مدرس ملازمین رکھ کر کے ان کو اتنی بڑی رقم فراہم کرنا تنخواہ کے سلسلے میں اور اس کے مینٹیننس کے لیے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ خدا ان کو اس کا اجر و صلہ عطا فرمائے، ان کو صحت دے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بارگاہ الہی میں ان کی یہ کوششیں مقبول ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے اب تک مدرسے کی بقا اور ترقی کے لیے کام کیا ہے، آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں گے، اور پروردگار عالم کی طرف سے انشاءاللہ ان کو تائید اور توفیق فراہم ہوتی رہے گی۔ یہ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ میں